अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आज का ये वीलॉग है और टॉपिक आप देख चुके होंगे कि मरियम नवाज़ से मेरी गुफ्तगू हुई है। ये तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू थी और मरियम नवाज़ स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थी और अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही थी जब मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। फ़ोन करने का बुनियादी मकसद ये था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने BBC को जो इंटरव्यू दिया है और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस छिड़ गई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो कुछ भी कहा है, जो भी बयान दिया है, वो दरअसल में अपने आप को नवाज़ शरीफ के बयानिए से दूर करने की एक कोशिश है और उनके इस बयान को इस तरह भी लिया जा रहा है कि ये PDM को तोड़ने की एक कोशिश है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जो अरकान हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जनाब बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद PDM का पूरा बयानिया जो है वो दफन हो गया है और अब PDM जो है वो टूट फूट का शिकार होने जा रही है। इसी सिलसिले में मैंने मरियम नवाज़ से बात की और बेहतर यही था कि मरियम नवाज़ से डायरेक्ट रिएक्शन लिया जाए कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बयान पे क्या उसको देखती हैं और किस तरह रिसीव कर रही हैं उसको। तो एक्सक्लूसिवली सबसे पहली दफ़ा उनका ये जो रिएक्शन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यही था कि बिलावल भुट्टो ने जो कुछ भी कहा है आप उसको किस तनाजुर में ले रही हैं। तो उसका सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं समझती कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने इस इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कही है जिस पे हमें कोई एतराज़ हो। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक मैच्योर सियासतदान है, एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सियासत की ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते हैं, सियासत के अंदर कब किस तरह का बयान देना है वो उन्हें भी आता है और हमें भी आता है। और उन्होंने कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मेरे और बिलावल के दरमियान या नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी किस्म का कोई फ़र्क है और आपस में कोई इख्तलाफ है, तो ऐसी क़तई तौर पे कोई बात नहीं है। मुझे उनके किसी भी बात के ऊपर, किसी भी जुमले के ऊपर, किसी भी लफ्ज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जो मेरा अगला सवाल था वो ये था कि फिर आपका क्या ख्याल है, जो उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ साहब के पास कोई सबूत होंगे तभी उन्होंने ऐसे नाम लिए हैं अपनी तकारीर में, तो आपके पास क्या ऐसे कोई सबूत हैं? उन्होंने कहा कि इसमें को क्या गलत बात है, अगर वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के पास कोई सबूत होंगे तो हमारे पास सबूत हैं और हमारे पास क्या सबूत हैं, वो सारे सबूत अवाम के सामने हैं। इस मौके के ऊपर उन्होंने जज अरशद मलिक का नाम लिया, उन्होंने साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी का नाम लिया और उन्होंने साबिक DG FIA बशीर मेमन का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा आप इनकी गुफ्तगू उठा के देख लें तो आपको सब वाज़ेह हो जाएगा कि क्या हमें मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो लीडर होता है, सियासी लीडर होता है, वो अवाम की उमंगों के साथ और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही बात करता है। नवाज़ शरीफ ने उनका ये कहना था, मरियम नवाज़ का ये कहना था कि नवाज़ शरीफ ने जो कुछ भी कहा है वो अवाम की आवाज़ बनकर कहा है और इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि मज़ीद किसी डिटेल के अंदर जाया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 3 नाम मैंने लिए हैं, सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं, बल्कि चाहे मामला ब्यूरोक्रेसी का हो, अपनी सियासतदानों का हो या आम आवाम का हो, सब कुछ सबको पता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग PDM को तोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं वो ये बात नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान अब बदल चुका है। उन्होंने कहा कि अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं, इसके लिए आपको अवाम के साथ राब्ते में रहना पड़ता है, अवाम को तकलीफ़ किधर हो रही है ये आपको समझना पड़ता है और उसके बाद ही आप कोई बयान देते हैं। तो वो अपने इस बयान के ऊपर कायम थी कि नवाज़ शरीफ ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है और बिलावल भुट्टो भी जो कह रहे हैं, जो भी उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा जी आपका क्या ख्याल है, फिर अगर आप ये समझ रही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो वो कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने कराची के अंदर मेरे होटल का कमरा तोड़ा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया था, ये वही लोग हैं जो गुजरांवाला में कंटेनर रख रहे थे, हमारे जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे
اور یہ وہی لوگ ہیں جو عوام کی رائے کے مخالف سمت میں چلتے ہیں، تو یہ انہی کی جانب سے جو ہے یہ اس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہ لوگوں کی بھول ہے، ہمارے مخالفین کی بھول ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز جو ہیں وہ بچے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دراصل میں سیاست کے میدان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بچے نہیں ہیں اور ہمیں آپ سے زیادہ بہتر سیاست آتی ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیسی چالیں چلنے کی کوشش ہے، جو ہمارے خلاف آپ لوگ چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری کے فرزند ہیں اور میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ ہم دونوں نے اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھا ہے سیاست کے میدان میں، ہم ہر اس قدم کو اچھی طرح بھانپتے ہیں جو پی ڈی ایم کو توڑنے کی کوشش ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ معاملہ صرف بلاول بھٹو یا مریم نواز کا نہیں ہے، 11 کی 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں سے کوئی بھی اگر عوام کی امنگوں کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا تو اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے ہی بڑے زیرک اور سنجیدہ سیاستدان ہیں جن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے اگلا سوال کیا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ حیران ہو گئے جب نواز شریف نے سٹیج پر جا کے لوگوں کے نام لے دیے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا غلط بات ہے؟ بلاول بھٹو نے اگر وہ نام سن لیے ایک دم، تو صرف بلاول بھٹو نہیں بلکہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر کچھ لوگ حیران ہو گئے تھے جب نواز شریف نے وہ نام لیے تھے۔ تو یہ ایک ہیومن ریاکشن ہے اور کوئی بھی شخص اگر ان کی جگہ ہوتا تو وہ ایک دم حیران تو ضرور ہوتا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا مریم نواز کا کہ 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ اس طرح کا بیانیہ کوئی عوام کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی انسان پہلی دفعہ کوئی چیز سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو وہ ایک دم کے لیے دنگ ضرور رہ جاتا ہے، حیران اور پریشان ضرور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ بلاول نے اپنے اصلی ریاکشن کا اگر اظہار کیا ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے کہا، وہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے جو ترجمان ہیں محمد زبیر، ان کے حوالے سے آپ نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ میرے ترجمان جو ہے وہ میرے بیان کی وضاحتیں دیتے پھرے، وہ وضاحتیں دے رہے تھے ٹی وی کے اوپر جا کے جب میں نے یہ بیان دیا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ محمد زبیر میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں اور وہ ہمارے خیالات بالکل ملتے ہیں، ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ لوگ شاید چند لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے بیان کی نفی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اصل بات میں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر میں چونکہ کیمپیننگ کر رہی ہوں تو میں کئی ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں جہاں پہ سگنلز موجود نہیں ہوتے، تو محمد زبیر سے میرا چونکہ رابطہ نہیں ہو سکا تھا تو میں ان کو یہ نہیں بتا سکی تھی یا وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکے تھے کہ جب میں نے یہ بیان دیا تھا تو دراصل میں اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ میرے ترجمان تھے، ہیں اور رہیں گے، بلکہ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو ہمارے درمیان اختلافات کی کوئی تک ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے درمیان اختلافات ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر میں نے ان سے کہا کہ لوٹوں کے حوالے سے پھر آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ ایک جگہ کہہ رہی ہیں کہ لوٹوں کا گھیراؤ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی پارٹی سے درخواست کروں گی کہ آئندہ کبھی کسی لوٹے کو آپ ٹکٹ مت دیں کسی بھی صورت، بلکہ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیاست کے میدان سے ہی باہر نکال دیے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر آپ کے اپنے پارٹی کے چند لوگوں کا گھیراؤ کیا گیا جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملے تھے، تو کیا وہ سب کچھ ٹھیک تھا، وہ رویہ درست تھا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ پھر آخر ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد ریاکشن تو یہی آنا تھا۔ تو مجھے اس میں کچھ غلط نظر نہیں آتا جو کچھ بھی ہوا۔ عوام جو ہے وہ اب ان لوٹوں سے تنگ آ چکی ہے۔ یہ وہی لوٹے ہیں جو ووٹ تو کسی کا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی بھی اشارے سے جو ہے وہ اپنی سیاسی چال اور سیاسی وابستگی اور سیاسی وفاداری تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اب بہت ہو گیا، پاکستانی سیاست کے اندر اب یہ گندی روایت ختم ہونی چاہیے۔ تو میں اپنے اس بیان کے اوپر قائم ہوں کہ لوٹوں کا گھیراؤ ہونا چاہیے اور بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے پاکستانی سیاست سے باہر نکال دینا چاہیے۔ اب مجموعی طور پر یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے، میں نے اس بات یہ اب جو میں اس پہ اپنا تجزیہ دے رہا ہوں
وہ اس سے پہلے بھی جب میری ایک دفعہ مریم نواز سے گفتگو ہوئی تھی آج سے چند ہفتے پہلے، تو مجھے اس وقت بھی یہ تاثر ملا تھا کہ وہ اس بات کے حوالے سے بڑی کیا لفظ استعمال کیا جائے، وہ بڑی کوشش ہیں، وہ بڑی خبردار ہیں اس حوالے سے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان دراڑ پیدا کی جائے. لیکن انہوں نے کہا، ان کی اس بات سے مجھے لگا ابھی بھی اور پہلے بھی جو گفتگو ہوئی تھی، کہ وہ کسی بھی ایسی کوشش کو ناکام بنا دیں گی اور کسی بھی صورت جو ہے وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی. تو مریم نواز کا جو ایک ذہن ہے وہ اس حوالے سے، اب آپ اس کو میچورٹی کہیے یا آپ اس کو جو مرضی لفظ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس کے اندر ان کو ابھی تک کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. وہ اور بات ہے کہ میرے نون لیگ کے چند لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس خدشات کا اظہار کیا کہ بلاول بھٹو کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن جب پارٹی کی جو نائب صدر ہیں، جو اس وقت فیس آف دا پارٹی ہیں، جو لوگوں میں جا کے موبلائزیشن کر رہی ہیں، جلسے جلوس کر رہی ہیں، جب ان کو بلاول بھٹو کے اس بیان کے اوپر کوئی پرابلم نظر نہیں آتی، کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، تو پھر میرے خیال میں نہ کوئی اور دیگر رہنما، نہ کوئی تجزیہ کار، نہ کوئی اینکر پرسن، نہ کوئی صحافی اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. کیونکہ جب جس پارٹی کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر اور کسی کو کیا پرابلم ہونی ہے. بہرحال میرے خیال میں آگے چل کے آہستہ آہستہ چیزیں اور بھی واضح ہوں گی. کیا بلاول بھٹو زرداری واقعی دل سے وفاداری کے ساتھ اس پی ڈی ایم کی تحریک کا حصہ ہیں، اور کیا وہ تمام وہ اقدامات کریں گے جس سے پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں وہ مزید پروان چڑھیں گے، یا پھر آگے چل کے یہ اتحاد جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے یہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. میرے خیال میں اس کے لیے ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو جائیں گی. لیکن مریم نواز سے چونکہ یہ ایکسکلوسیو گفتگو ہوئی تھی اور ان کی پہلی دفعہ یہ ایک ریاکشن تھا جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کر لی جائے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس ضرور دیجیے. ہم وہ کامنٹس پڑھتے بھی ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اللہ حافظ.